السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور لوگو، اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں چوپائے جانور دیے، بیٹے دیے، باغات دیے، چشمہ عطا کیے۔ مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 132، 133، 134، 135 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جن آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ان آیتوں کا تعلق، ان آیتوں کے معنی اور مفہوم کا تعلق، ان آیتوں کے تفسیر کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور قوم عاد کے تعلق سے ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ قوم عاد طوفان نوح کے بعد جب جو قوم بچ گئے، ان میں جب بتوں کی پرستش کا آغاز ہوا اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، شرک و کفر میں مبتلا ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم میں سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو اسی قوم کے نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ اور قوم عاد وہ قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا نمازوں کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد۔ ارم ذات العماد کا مطلب یہ ہے کہ جو ارم والے، اور لمبائی چوڑائی میں بہت زیادہ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے کو نہیں بنایا۔ یعنی جسمانی اعتبار سے بھی لمبے چوڑے تگڑے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طاقت و قوت سے بھی خوب نوازا۔ اور جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان دعوت کی کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کہا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور جو میں رسول بن کر کے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں جو باتیں تم لوگوں کے درمیان پیش کر رہا ہوں اس پر تم لوگوں سے اجر بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تم لوگ اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا رہنے کے لیے مکان جو بنا رہے ہو اس میں بے شمار فضول خرچی کر رہے ہو اور لوگوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی بہت زیادہ طاقت و قوت سے نوازا تھا، بہت زیادہ طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی قوم کو نوازا ہے، جیسا کہ اس صورت کریمہ کے تفسیر کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں عطا کی۔ اور ان آیتوں کے ان قوموں کے لسٹ میں ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے قوم موسیٰ یعنی فرعون اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، ان کے والد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور ابھی یہاں پر قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ آیتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ان آیتوں کا جو نزول ہو رہا ہے وہ مکہ والوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔
اور مکہ والوں کے درمیان جو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو نہیں نوازا تھا، مشرکین مکہ کو بھی اللہ نے خوب نوازا تھا، آج بھی نوازے ہوا ہے، اس زمانے میں بھی نوازا تھا اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو نوازا ہے۔ مکہ کے علاوہ جو ممالک ہیں، جو شہریں ہیں، ان کو بھی نوازے ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ نوازا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بالکل عام ہے، ہر انسان کے اوپر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ یہ جو قوم عاد ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شبہ نعمتوں سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کو جھٹلایا، تو کیسے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کی جو دعوت کا آغاز ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے کہا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو۔ امدکم بما تعملون، امدکم بما تعملون میں جو ماں ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ نیگیٹو سینٹینس کے لیے آیا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ تمام نعمتیں عطا کی جس کو تم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہو۔ آج ہم لوگوں کو بھی اللہ نے نعمت دیا ہے، لیکن ہم لوگ نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب ہمارا ہے۔ اگر بزنس دیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کیا ہے، اگر گھر بنایا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اپنی محنت سے گھر بنایا ہے، اولاد دیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، سمجھتے ہیں کہ سب ہم کو اللہ سے ہم کو تو ملنا ہی تھا یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا، بما تعملون، جس کو تم نعمت نہیں جانتے ہو، اور نعمت نہیں جانتے ہو اس کی آگے تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، امدکم بانعام و بنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چوپائے جانور دیے اور اولاد دیے۔ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، نان مسلموں کا بھی وہی حال ہے، اللہ نے ان کو گھوڑا گاڑی سب دیا ہے، جانوروں سے نوازا ہے، بال بچوں سے نوازا، سمجھتے ہیں کہ سب ہمارا ہے، ہم کو کسی نے دیا نہیں ہے، یہ سب ہونا ہی تھا، یہ ہم کو ملا، یہ ہمارا بہترین مقدر ہے جو ہم کو مل گیا۔ تو یہ چیز ہے ایک معنی، اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہود علیہ السلام کے الفاظ کو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس رب سے ڈرو، اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو آنکھ دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم کو جسم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، آج اگر ہم کو گھر ملا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، آج ہمارے پاس کاروبار ہے تو وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، 3 وقت کا جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو نعمتیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، تم لوگ اس طرح سے فضول خرچی کرتے پھر رہے ہو، بیکار کے گھر اور بنگلے بناتے پھر رہے ہو، اور لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کر رہے ہو، اللہ نے طاقت سے نوازا ہے تو کمزوروں کو دبا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ اللہ کی نعمت کیا ہے آگے تفصیل بیان فرمایا، امدکم بانعام و بنین، اس رب العالمین نے تم لوگوں کو چوپائے جانوروں سے نوازا۔ آج چوپائے جانوروں کا زمانہ شہروں میں اس قدر نہیں ہے، نہیں تو ہم لوگوں کے پاس بھی ہوتا تھا، دیہات میں ہر دروازے پر آپ دیکھیں گے چوپائے جانور اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں، جو جیسا ہے جس طرح کا ہے، زیادہ ہے تو اس کے پاس زیادہ جانور ہے، کم ہے تو اس کے پاس کم جانور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کو چوپائے جانور عطا کیے، اولاد عطا کیے، اور اولاد میں بھی خاص طور سے اللہ نے تم لوگوں کو بیٹا دیا، کیونکہ بیٹوں کے بارے میں لوگوں کی بڑی چاہت ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو باغات عطا فرمائے۔ باغات، جنات، یہ جنت کی جمع ہے جنات، جنت اصل میں وہ بھی ہے جو ہم لوگوں کو ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی باغات ہیں اس کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے قوم ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو چوپائے جانور عطا کیے، تم لوگوں کو بیٹے بیٹیاں عطا کیے، تم لوگوں کو باغات عطا کیے، تم لوگوں کو نہریں اور چشموں سے نوازا،
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن تم لوگوں کا جو کرتوت ہے، تم لوگوں کا جو اس کے ریئیکشن میں جو عمل ہے، اور تم لوگ جو عملی زندگی گزار رہے ہو، اور جس طرح سے تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ملنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں اترے ہوئے ہو، مجھ کو ڈر ہے کہ تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا جس کا مجھ کو خطرہ ہے۔ اتنا جو بتلایا گیا ہے یہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ اب قوم کے لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، لیکن ہم یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے جتنا نعمت دیا ہم لوگوں کو، ہم میں سے ہر آدمی کو، اس بات کو جو سننے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان تمام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس لیے عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کے بدلے میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ اور شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سر جھک جانا چاہیے، جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا